السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے حسین اور جمیل نونہالوں، ویلکم ٹو نورانی قاعدہ چینل۔ میں ہوں آپ کی فیوریٹ ٹیچر سترا باجی۔ پچھلے لیسنز میں ہم نے ایک نشان سیکھا تھا جس کو جزم یا سکون بھی بولتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے کہ کیسے پروناؤنس ہوتے ہیں سکون والے حروف ورڈز میں۔ لیکن اس تختی نمبر 11 کی پریکٹس سے پہلے اس ٹریجر چیسٹ میں موجود کچھ بہت ہی خاص اور نئے قواعد یعنی رول سیکھیں گے۔ یہ رولز قرآن کریم کی تلاوت کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پڑھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بارے میں جانتے ہیں کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نون جس کے اوپر کوئی بھی حرکت یعنی زبر، زیر، پیش نہ ہو تو اس کو نون ساکن بولتے ہیں، یا ہر وہ نون جس پہ جزم کا نشان یا علامات سکون ہو تو وہ بھی نون ساکن ہی کہلاتا ہے۔ علامات سکون یا جزم کی شیپ کیسی ہوتی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی شیپ چھوٹی دال یا چھوٹے سرکل یا پھر انورٹڈ اسمال وی جیسی ہوتی ہے، مینس الٹا وی جیسی۔ یہ جب نون کے حرف کے اوپر لگے ہوں تو ان کو نون ساکن بولتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب شیپ آپ قرآن پاک کے ڈیفرنٹ پرنٹنگز میں دیکھیں گے، جیسے نون ساکن پہ چھوٹی دال موسٹلی پرنٹ ہوتی ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کے مصحف پر، اور سعودی عرب یعنی عربی بولنے والے مسلم کنٹریز کے قرآن کے مصحف میں ساکن کی شیپ اسمال سرکل یا انورٹڈ وی میں پرنٹنگ ہوتی ہے۔ تنوین کے بارے میں ڈیٹیلز میں ہم نے لیسنز 5 میں پڑھا تھا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم وہ ویڈیو لنک دوبارہ لگا دیں گے تاکہ آپ لیسن 5 ڈیٹیل میں دیکھ لیں، اپنا تنوین کا قاعدہ پکا کر لیں۔ لیکن آج ہم نون ساکن کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ تنوین سے کیسے ڈیفرنٹ ہے۔ پہلا ڈیفرنس یہ نون ساکن کے لکھنے اور پڑھنے میں باقاعدہ نون آتا ہے جس کے اوپر علامات جزم ہوتی ہے، جیسے غن، ان، ان، جبکہ نون تنوین کو صرف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، جیسے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اگزامپل ہے عابدات، لکھنے میں لاسٹ میں تا ہے لیکن تنوین کی وجہ سے نون کی ساؤنڈ آتی ہے عابدات، جبکہ نون اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کو ایسے پڑھیں گے عابدات۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کسی بھی ورڈ کے سینٹر اور اینڈنگ میں آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین ورڈ کے اینڈ پر ہی آتا ہے۔ نون ساکن کی اگزامپل ہے انتا، اب یہ ورڈ کے سینٹر میں ہے، اور دوسری اینڈنگ ورڈ جیسے ان، بن، اور تنوین کی اگزامپل ہے قرآن کریم، اینڈنگ میں ہی آیا ہے نون تنوین۔ تھرڈ ڈیفرنس ہے کہ نون ساکن ناؤن، ورب، ورڈ ان تینوں پہ آتا ہے، جیسے انعم، بلیسنگز، اس کا مینس کیا ہے؟ بلیسنگز، اور یہ ہے ناؤن۔ پھر دوسرے اگزامپل کیا ہے؟ ینظرون، اور یہ فعل ہے۔ ورڈ میں اگزامپل کیا ہے؟ من، جبکہ نون تنوین ہمیشہ ناؤنز کے اینڈ پر ہی آتی ہے، جیسے نعمت، کریم، رحیم، کلیم۔ فورتھ ڈیفرنس ہے کہ نون ساکن کو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ من قبلی، اور دوسری اگزامپل ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں وقف کی صورت میں کلمے کے آخر میں بھی نون پڑھ رہے ہیں اور سینٹر میں بھی، جبکہ نون تنوین کو وصلاً پڑھا جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں کلمے کی اینڈنگ نہیں پڑھی جاتی، یعنی 2 زیر
اور دو پیش کو حذف یعنی omit کر دیتے ہیں وقت کی صورت میں. فار ایگزامپل ہارن اور رحیم، اس کو ہار اور رحیم پڑھیں گے وقت کی صورت میں. دو زبر ہو تو وقت کی صورت میں ایک زبر میں بدل جاتا ہے، جیسے اجرن اور عظیمن، یہ چینج ہو جائیں گے اجرا اور عظیمہ میں وقت کی صورت میں. یہ تو تھے 4 ڈفرینسز، لیکن ایک چیز ان دونوں میں کامن ہے جو کہ ہے غنہ کی ساؤنڈ یعنی ناک والی آواز. لیکن کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں غنہ نہیں کرتے، اور وہ ہوتے ہیں حروف ہلکی. حروف ہلکی یاد ہے نا، 6 لیٹرز، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ حلق کے ڈیفرنٹ پارٹ سے نکلتے ہیں. امیج آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حروف ہلکی میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادھر ہم غنہ نہیں کرتے. اس کی مثال ہے من ہارن، نون ساکن کے بعد آیا ہے ہا تو غنہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ حروف ہلکی کا لیٹر ہے ہا. اب اس رول کو بولتے ہیں اظہار. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غنہ کب کرتے ہیں؟ جب ان 15 حروف تہجی کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ان میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادھر اخفا کیا جائے گا. یہاں پر اخفا کا رول اپلائی ہوگا. اخفا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ناک میں آواز چھپا کر ادا کی جائے. ایسے اس کی اگزامپل ہے انتا، کنتا. حرف رو کا رول تو ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ رو کب موٹا یعنی ہیوی اور کب باریک یعنی لائٹ پڑھا جاتا ہے. رو اگر متحرک ہو یعنی رو کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر رو کے نیچے کوئی حرکت ہو تو وہ رو باریک پڑھی جاتی ہے. جیسے ربی میں رو کو پر پڑھیں گے رو پر زبر کی وجہ سے، اور رجالن میں رو کو باریک پڑھیں گے رو کے نیچے زیر کی وجہ سے. رو ساکنہ کے قاعدے میں پہلے والے حرف کی حرکت دیکھی جائے گی. اگر رو ساکنہ سے پہلے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو جیسے زبر یا پیش تو رو ساکنہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر رو ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ رو باریک پڑھی جائے گی. جیسا بردن میں رو کو پر پڑھیں گے، ارجی میں رو ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. اسی طرح اگر رو ساکنہ کے بعد کوئی حروف مستعلیہ یعنی موٹا پڑھا جانے والے حروف جو کہ 7 ہیں، قاف، خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، جن کو خصہ دختن قز بھی بولتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو رو پر پڑھی جاتی ہے. جیسے فرغب، رو ساکن سے پہلے زبر ہے اور بعد میں حروف مستعلیہ غین میں سے ہے، اور ادھر حروف مستعلیہ سے پہلے رو ساکنہ سے پہلے حرف زیر ہو تب بھی رو کو پر ہی پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد حروف مستعلیہ ہیں. جیسا کہ ایک حرف ہے مرصادن، اس میں رو ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ صاد ہے تو ادھر رو کو پر ہی پڑھیں گے. ایک اور اہم لاسٹ رول جو اس تختی میں بتایا گیا ہے کہ اگر یائے مدہ اور یائے لین کے بعد رو ہو اور اس پہ وقف کیا جائے چاہے کوئی بھی حرکت رو کے اوپر یا نیچے ہو تو اس رو کو باریک پڑھیں گے. فار ایگزامپل خبیرن، آگے وقف خبیر، تو یہاں پہ ہم رو کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یائے مدہ ہے. پھر سیکنڈ ایگزامپل ہے خیرن، تو وقف کی صورت میں یہ ہو جائے گا خیر. چلے بچوں، اب ہم ان سب رولز کو لیسنز میں ہجا اور رواں پڑھ کے پریکٹس کرتے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ بولیے جی ہاں. چلے بچوں، اب ہم اپنا قاعدہ کھول لیجئے تاکہ ہم تختی نمبر 11 کا آغاز کر سکیں. پیارے بچوں، اب ہم اپنی تختی کا آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11۔ نون ساکن اور تنوین کب غنہ ہوتے ہیں؟ جب ان کے بعد کوئی حروف حلقی نہ ہوں۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ رو ساکنہ کب موٹی ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو، اور اگر رائے ساکنے کے بعد اس کلمے میں حروف مستعلیہ ہوں تو ہر حال میں پر ہوگی۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جس کو کہتے ہیں خصہ، دختن، قز۔ اب دیکھیے یہ پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ اب ہم دیکھیے یہاں پہ ہم نے اس کو اخفا کیا ہے، غنہ نہیں کیا، ہم نے یہاں اخفا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تا ہے، اور تا ان حروف میں سے ہے جو ہم نے 15 لیٹرز آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، تو یہ تا اس میں سے ہے، تو اس پہ ہم اخفا کریں گے۔ اب اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا ناک میں چھپانے کا نام ہے، یعنی کہ ہماری جو آواز ہے وہ ناک میں چھپے گی، تا۔ اب غنہ اور اخفا میں فرق ہے۔ غنہ ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم اس کو کیسے پڑھتے؟ انتا، لیکن چونکہ یہاں پہ وہ 15 لیٹرز میں سے یہ ایک ورڈ تا ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انتا۔ آگے وقف انت۔ حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، دی، آگے وقف اہد۔ اب دال جو ہے یہ حروف قلقلہ ہے، تو یہاں پہ ہماری آواز وقف کی صورت میں پلٹ کر آئے گی، اہد۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، آگے وقف بعد۔ اب یہاں پہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو وقف کی صورت میں ہماری آواز پلٹ کر آئے گی، بعد۔ با طا زبر بت، یہ بھی طا کیونکہ یہاں پہ جزم ہے تو یہ بھی وقف میں آ جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہ بھی حروف قلقلہ ہے، یہاں پہ بھی ہماری آواز پلٹ کر آئے گی، بتو۔ شین زبر شاہ، بطشا، آگے وقف بطش۔ سا عین زبر سا، یا زبر یا، ساعیا، آگے وقف ساعی۔ کاف نون پیش کن، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکنہ کے آگے تا، جو حروف تہجی کے 15 لیٹرز ہیں اس میں سے ایک حرف ہے تا، تو اس کو بھی یہاں پہ ہم اس کو اخفا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز چھپائیں گے۔ کنتو، آگے وقف کنت۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، آگے وقف لست۔ قاف را پیش قر، اب را ساکنہ سے پہلے پیش ہے اس لیے یہاں پہ را پر پڑا جائے گا، قاف را پیش قر۔ حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو پیش نن، قرآن، آگے وقف قرآن۔ با را زبر بر، یہاں را ساکنہ سے پہلے بھی زبر ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بردن، آگے وقف بردا۔ میم را زیر مر، اب یہاں پہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ ہم را کو باریک پڑھیں گے، میم را زیر مر، یا زبر یا، مر یا، تا دو زیر تن، مر یا تن، آگے وقف مر یا۔ حمزہ را زیر ار، یہاں پہ بھی را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، حمزہ را زیر ار۔ جیم عین زیر جی، ارجی، آگے وقف ارجی۔ حمزہ را زیر ار، با زبر با، اربا، تا زیر تی، اربتی، آگے وقف اربا۔ میم صاد زیر مس، را زبر را، مس را، آگے وقف مصر۔ قاف طا زیر قط، را زیر ری، قطری، آگے وقف قطر۔ قاف را زیر قر، قا الف زبر طا، قرطا۔
سین دو زیر سن قرطاس آگے وقف قرطاس میم را زیر مر پیارے بچوں یہاں پہ دیکھیے را کے آگے یعنی کہ را ساکنہ سے آگے صاد جو کہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے کیا رول اپلائی کریں گے ہم یہاں پہ یہ رول اپلائی کریں گے کہ یہاں پہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے تو ہم اس کو یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے باریک نہیں پڑھیں گے میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال دو زبر دن مر صادن آگے وقف مر صادا فا را زیر فر قاف زبر قا اب یہاں پہ بھی دیکھیے یہاں پہ بھی قاف جو ہے حروف مستعلیہ کا حرف ہے تو اس لیے بھی ہم یہاں پہ را پر پڑھیں گے فرقا تا دو زیر تن فرقاتن آگے وقف فرقا میم زبر ما نون را زیر نر منر تا زبر تا منر تا داد کھڑا زبر دعا منر طدا آگے وقف منر طدا حمزہ را زیر ار حامیم زبر ہم ارحم آگے وقف ارحم حمزہ را زیر ار تابا زبر تب ارتب تامیم پیش تم ارتب تم آگے وقف ارتب تم اب یہاں پہ ہم نے دو رول اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پہ حمزہ را زیر ار یعنی کہ را ساکنہ سے پہلے پیش یہاں پہ ہم را کا رول لگائیں گے یعنی کہ را باریک پڑھیں گے اور تا با زبر تب یہاں پہ حروف قلقلہ کا رول اپلائی ہوگا کہ با ساکنہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہماری آواز پلٹ کر آئے گی ار تب تم حمزہ نون زبر یہاں پہ اخفا یعنی کہ ہماری آواز ناک میں چھپے گی زال را زیر زر انذر آگے وقف انذر خا یا زبر خی را دو پیش رن خیرن آگے وقف خیر فا صاد زبر فس با را زیر بر اب یہاں را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو اس لیے یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے فس بر آگے وقف فس بر صاد با زبر صب اب یہاں پہ بھی با پہ ہماری آواز پلٹ کر آئے گی کیونکہ با حروف قلقلہ کا حرف ہے صاد با زبر صب را دو زبر رن صبرن آگے وقف صبرا یا زبر یا سین یا زیر سی یسی را دو پیش رن یسیرن آگے وقف یسیر غین لام پیش غل با دو زبر بن غلبن آگے وقف غلبا فا صاد زبر فس لام دو پیش لن فصلن آگے وقف فصل قاف دا زبر قد ہا دو زبر ہن قد ہن آگے وقف قد ہا قاف داد زبر قد با دو زبر بن قد بن آگے وقف قد با کاف حمزہ زبر کا اب یہاں پہ جھٹکا دیں گے کیونکہ ہم نے یہ تختی نمبر 10 میں جزم کا رول پڑھا تھا کہ جس حمزہ کے اوپر جزم ہو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن آگے وقف کا سا کاف دال زبر قد ہا دو زبر ہن قد ہن آگے وقف قد ہا یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی آگے وقف یغنی لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغون آگے وقف لغوا میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مسکن آگے وقف مسک نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلن آگے وقف نخلا نون شین زبر نش
قاد و زبر قن نشطن آگے وقف نشطا. نون فا زبر نف سین دو زیر سن نفسن آگے وقف نفس. نون قا زبر نق یہاں پہ بھی قاف میں ہماری آواز پلٹ کر آئے گی کیونکہ قاف جو ہے حروف قلقلہ کا حرف ہے. نون قاف زبر نق عین دو زبر ان نقعن آگے وقف نقعا. یا سین پیش یس را دو زبر رن یسرن آگے وقف یسرا. حمزہ با زبر اب یہاں پہ بھی با میں ہماری آواز پلٹ کر آئے گی کیونکہ با بھی حروف قلقلہ کا حرف ہے. حمزہ با زبر اب قاف کھڑا زبر قا اب قا آگے وقف اب قا. عین دال زبر عد یہاں پہ بھی ہماری آواز پلٹ کر آئے گی دال پہ کیونکہ دال بھی حروف قلقلہ کا حرف ہے. تو عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدنن آگے وقف عدن. عین شین زبر عش را دو زیر رن عشرن آگے وقف عشر. یا خا زبر یخ شین کھڑا زبر شا یغشا آگے وقف یغشا. یا سین زبر یس عین کھڑا زبر آ یسعا آگے وقف یسعا. یا تا زبر یت لام واو پیش لو یتلو آگے وقف یتلو. یا دال زبر ید عین واو پیش عو یدعو آگے وقف یدعو. تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری آگے وقف تجری. یا ہا زبر یح دال یا زیر دی یہدی آگے وقف یہدی. حمزہ لام زبر ال قاف تا زبر قط القط آگے وقف القط. حمزہ میم زبر ام ہا لام زیر ہل ام ہل آگے وقف ام ہل. حمزہ قاف زیر اقرا حمزہ زبر را اقرا آگے وقف اقرا. پیارے بچوں یہ ہم نے حمزہ کا رول پڑھا تھا کہ جس حمزہ کے اوپر جزم ہو اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. اقرا. فا را زبر فر غین با زبر غب فرغب. اب را ساکنہ سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے فرغب. فا نون زبر فن صاد با زبر صب فنصب. یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد حروف تہجی کے 15 لیٹر میں سے صاد ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر اخفا کریں گے یعنی کہ ناک میں اپنی آواز چھپائیں گے. فنصب. واو نون زبر ون ہا را زبر ہر ون ہر. اب یہاں پہ ہم نے نون ساکنہ پہ غنہ نہیں کیا کیونکہ ہا حروف ہلکی کا حرف ہے اس لیے ہم اس کو غنہ یا اخفا نہیں کریں گے. ون ہر. میم نون زیر من ہا الف زبر ہا. اب یہاں پہ نون ساکنہ کے بعد ہا ہے جو کہ حروف ہلکی کا حرف ہے جس میں ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے. ہا الف زبر ہا. اب الف سے پہلے یہاں پہ زبر ہے یعنی کہ یہاں پہ مدہ کا رول اپلائی ہوگا اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا الف زبر ہا. دال دو زیر دن من ہادن آگے وقف من ہاد. اب دال جو ہے قلقلہ کا حرف ہے تو یہاں پہ ہماری آواز پلٹ کر آئے گی من ہادن آگے وقف من ہاد. میم نون زیر من عین زبر آ من آ. اب عین بھی حروف ہلکی کا حرف ہے اس لیے یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. من آ. لام زبر لا من علا. قاف دو زیر قن من علق آگے وقف من علق. حمزہ نون زبر ان عین میم زبر ام ان ام. یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ عین حروف ہلکی کا حرف ہے. ان ام. تا زبر تا ان امتا آگے وقف ان امت. میم نون زبر من حمزہ کھڑا زبر آ
من آ، یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حمزہ حروف حلقی کا حرف ہے. من آ، میم زبر ما، من آم، نون زبر نا، من آمن، آگے وقف من آمن. میم نون زیر من، خا زیر خی، من خی، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا نہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف حلقی کا حرف خا ہے. من خی، لام الف زبر لا، من خلا، فا دو زیر فن، من خلاف، آگے وقف من خلاف. حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا، میم زبر ما، الہما، آگے وقف الہم. حمزہ نون زبر ان، یہاں پہ اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکنے کے بعد شین جو حروف تہجی کے 15 لیٹرز ہیں اس میں سے شین ایک لیٹر ہے، ایک حرف ہے جس پہ ہم نون ساکنہ کے آنے کے بعد غنہ کرتے ہیں. ان، شین زبر شا، انشا، را زبر را، انشرا، آگے وقف انشر. حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، یہاں پہ بھی ہم اپنی ناک میں آواز چھپائیں گے، اخفا کریں گے کیونکہ قاف حروف تہجی جو 15 لیٹرز ہم نے پڑھے تھے اس میں سے ایک حرف ہے قاف. انقا، طاد زبر ضا، انقضا، آگے وقف انقد. دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم دما، آگے وقف دم دم. عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا، آگے وقف عس عس. حمزہ عین زبر اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، آگے وقف اعبد. نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، آگے وقف نعبد. یا خا زبر یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو، آگے وقف یخرج. یا شین زبر یش، را زبر را، یشرا، با پیش بو، یشربو، آگے وقف یشرب. یا ہا زبر یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو، آگے وقف یحسب. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یشہا، دال پیش دو، یشہدو، آگے وقف یشہد. تا را زبر تر، ہا زبر ہا، ترہا، قاف پیش کو، ترحقو، آگے وقف ترحق. ماشاء اللہ، آپ نے لیسن 11 کا پہلا حصہ بہت کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے. آج آپ نے صرف جزم کی مشق نہیں بلکہ نون ساکن اور نون تنوین کا غنہ کرنے کا اور نہ کرنے کا امپورٹنٹ قاعدہ بھی سیکھا. اظہار اور اخفا کے بارے میں بھی پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کن لیٹرز کے آ جانے پر ناک میں آواز نہیں چھپاتے اور کن پہ چھپا لیتے ہیں. اس کے ساتھ را کے قواعد اور حروف حلقی دوبارہ دہرائے. کیا آپ نے ہمارے پچھلے اسباق کی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ ان میں ہم نے حروف، حرکات، تنوین، حروف مدہ اور حروف لین کی گرینڈ ریویژن اور لاسٹ لیسن میں جزم کے اہم سبق پڑھے تھے. اگر مس کر دیا ہے تو پچھلے لیسنز کی ویڈیوز ضرور دیکھیے ہمارے نورانی قاعدہ چینل پہ. پیارے بچوں، ابھی یہ تختی باقی ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے اور کچھ اور نئے چھوٹے مگر اہم قواعد سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہاں، آپ نے ہوم ورک نہیں بھولنا. 3 ٹائم اس ویڈیو کو دیکھنا اور میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ تختی نمبر 11 کا یہ پارٹ 1 اچھے سے یاد ہو جائے. اگر آپ کو آج کا لیسن پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیسنز 11 کا پارٹ 2 آپ سے مس نہ ہو. ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں. ضرور دیجیے گا ہمارے دیے گئے نیچے ڈسکرپشن میں موجود سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہم خیر and اللہ حافظ.